الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت جو ہے وہ گزرتا ہوا وقت، جو لمحات جو بیت رہے ہوتے ہیں، دراصل وہ وقت نہیں ہے، وہ ہماری زندگی ہے. مثلاً اگر 10 منٹ بیت گئے یعنی ہماری زندگی بیت گئی 10 منٹ. 1 گھنٹہ اگر بیت گیا، اگر ایک دن بیت گیا، 1 سال، تو وہ وقت نہیں، وہ ٹائم نہیں، بلکہ ہماری زندگی بیت گئی. 1 سال، 1 گھنٹہ یا جو بھی. رفتہ رفتہ انسان جو ہے وہ اپنے فائنل ڈیسٹینیشن کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اور اس بات پہ خوشی منانے کا کیا دکھ ہے والا. ہم سوچتے ہیں نا کہ کیوں منع کیا جاتا ہے کہ برتھ ڈے سیلیبریشن جو ہے وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے درست نہیں ہے، یا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو دراصل یہی بات ہے کہ زندگی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب وہ 1 دن کا ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی سے 1 دن ختم ہو گیا. 1 سال کا جب ہوتا ہے تو 1 سال اس کو جو ٹائم لمیٹڈ پیریڈ ایک دیا گیا ہے، زندگی کے جو ایک وقت دیا گیا ہے، اس سے 1 سال گھٹ گیا اور وہ اپنے قریب ہو رہا ہے اپنے قبر سے. تو جس کسی کا بھی، کسی کا 10 سال، کسی کا 20، کسی کا 40، جتنا بھی وقت جو بیت گیا، جو ٹائم بیت گیا، یہ ٹائم دراصل کیا ہے؟ یہ زندگی ہے. وقت کا بیتنا جو ہے وہ زندگی کا بیتنا ہے. وقت کو برباد کرنا زندگی کو ضائع کرنا ہے. تو وقت جو ہے وہ اس کے بیتنے پہ خوشی منانے کا کوئی کنسیپٹ اس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو معلوم ہے کہ وہ جو قبر جو ہے وہ وہاں پہ 3 سوال ہیں پوری زندگی کے بارے میں. تو اس کی تیاری کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. کھیل تماشے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے اصل میں انسان نہیں بھیجا گیا ہے دنیا میں. تو برتھ ڈے سیلیبریشن جو ہے وہ اس کے بارے میں اگر کہا جائے کہ یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے صحیح نہیں ہے، یا پھر مطلب یہ اسلامک نہیں ہے، تو اکثر بات یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کیوں ایسا کہا جاتا ہے. کیوں یہ کہتے ہیں کہ بچوں کے جیسے برتھ ڈے سیلیبریشن ہے، 1 سال کے ہو گئے تو وہ فرسٹ برتھ ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، سیکنڈ، تھرڈ، اس طرح سے 10 سال کے ہو گئے یا 15 سال کے ہو گئے تو ہر سال ایک مطلب اس موقع پہ خوشی منائی جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا جو ہے وہ غیر قوموں کی طرف سے یہ بات آئی ہے. اسلامک کلچر میں یہ بات نہیں ہے. اور حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے کہ جو کسی دوسری قوم سے مشابہت اختیار کرے گا تو وہ اسی میں سے ہوگا، یعنی محشر میں بھی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو اتنی سخت بات ہے اور اتنی مطلب ایک طرح سے سنجیدگی والی بات ہے اگر سوچیں، غور کریں تو. اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے. لیکن عام طور پہ جو ہمارے ینگسٹرز ہوتے ہیں وہ یہ بات نہیں سمجھ پاتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کیوں ایسی بات، کیا اسلام میں خوشی منانا اور خوش ہونا اس طرح کی چیزوں کا اس طرح کی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بالکل ہے، عیدیں ہیں، 2 عیدیں ہیں ہماری، اس پہ ہر طرح کے مطلب بہترین لباس پہننا، اچھے کھانے کھانا اور خوشی منانا، ایک دوسرے سے ملنا جلنا، یہاں تک کہ اس دن روزہ رکھنا جو ہے وہ حرام ہے. یعنی وہ خوشی کا دن ہے، اس دن خوشی منائیں. تو اس ایک لمیٹیشن کے اندر جو ہے وہ حدود جو ہے، مطلب ہمیں اپنے شریعت کے حدود جو ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو یہ سیلیبریشن جو ہم مناتے ہیں بچوں کے، اس کے پیچھے بھی وہی کنسیپٹ ہے کہ وقت جو ہے وہ بیت رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں ایک پلاننگ کے تحت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے. ہر انسان کو کچھ یہاں سے کمائی کر کے اور جانا ہے، اور اپنی تیاری کر کے جانا ہے، اور فائنل جو اس کا گول ہے وہاں پہ جا کے کامیاب ہونا. اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، اور پہلی منزل جو ہے وہ قبر کی. وہاں پہ اس کو 3 سوال پوچھے جائیں گے، اس میں اس کو مطلب کامیاب ہونا ہے، اور سخت وقت ہے وہ. تو اس کی تیاری اس کو کرنی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اس کے اوپر سنت ہے، فرائض ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو ان چیزوں سے غافل ہو کر اور ان چیزوں سے الگ ہو کر اور خوشیاں منانا جو ہے اس کے لیے گنجائش نہیں ہے دراصل. اور اس کے اوپر جو ہے وہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ درست نہیں ہے. خوشی منانا اور خوش ہونا یہ چیزیں جو ہے وہ منع نہیں ہے، لیکن شریعت کے کچھ لمیٹیشنز ہیں، کچھ باؤنڈریز ہیں.
اس کو کراس نہیں کرنا. تلک حدود اللہ من یتعدی حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، کہ اللہ کی قائم کردہ جو حدود ہے، لمیٹیشنس ہے، اس کو جو کراس کرے گا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. تو دراصل بات یہ ہے. اور دوسرے قوموں کی نقالی، یہاں تک کہ پہننے اوڑھنے، کھانے پینے اور خوشیاں منانے اور فیسٹیولز منانے میں بھی اس کو منع کیا گیا ہے. تو وہاں بھی اگر ہم بچ جائیں اور ہم اپنے حدود میں رہ کے اور اپنے جو شریعت کی جو مطلب لمیٹیشنس ہے اس کے اندر ہم خوشیاں منائیں، اور ان چیزوں پہ کیا خوش ہو کے کیا حاصل کر لیتا ہے انسان. ایک سیلیبریشن کر کے، برتھ ڈے سیلیبریشن، جو اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو اس میں کیا خوشی ہے؟ جس بات میں اللہ کی ناراضگی ہو، جس بات میں جو ہے شریعت کی نافرمانی ہو، تو اس پہ خوشی بھی کیسی؟ ویسی خوشی لے کر انسان کیا کرے گا؟ آخر فائنلی تو اس کو جانا ہے، اللہ کے سامنے ہی جانا ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ خوشی ہے دراصل جس میں اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو. اور جانے انجانے تو غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے استغفار کا دروازہ کھلا رکھا ہے. لیکن جس بارے میں ہمیں معلوم ہو کہ یہ غلط ہے اور اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حدیث اس بارے میں نہیں ملتی ہے، بلکہ منع کی گئی وہ بات. اور دیکھیں کہ اس چیز کو، اس خوشی کو منا کے انسان جب ناکام ہو جائے آخرت میں اور ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو محشر میں، غیر قوموں کے ساتھ، تو یہ کتنی بڑی ناکامی ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر اس عمل کو کریں جو ہمیں اللہ سے قریب کرے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہم کریں، اور ہر اس عمل سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رہنے کی توفیق دے جو اللہ کو ناپسند ہے، اس کے نبی کے بتائے طریقے کے مطابق نہیں ہے. اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور تمام امت مسلمہ کو اس سے بچائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.